اندر اور دوسری سورہ فاتح، یہ پانچوں سورتیں حمدیہ سورتیں کہلاتی ہیں. ان کے شروع میں الحمدللہ کے ذریعے سے ابتدا ہوئی ہے. اس پارے کے اندر ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیجیے کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو ٹھیک ہے آ جاؤ، میں تمہیں فائدہ پہنچا دیتا ہوں، لیکن پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس لیے پیغمبر کے ساتھ رہنے کی صورت میں اگر کوئی تنگی وغیرہ ہو تو پھر برداشت کرنا ہو. اور اگر تم چاہتی ہو کہ نہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا اگر چاہتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو نیکیاں کرنے والوں کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. یہ آیات اصل میں ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے نام اور مرتبے کے اندر کچھ اضافے کا مطالبہ کیا تھا. اور اس مطالبے کی وجہ کیا تھی یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ فتوحات کے جب دروازے کھلے اور مال غنیمت اور دیگر ذرائع سے جب مال کی فراوانی آنی شروع ہو گئی تو ازواج مطہرات نے یہ چاہا کہ نفع کچھ بڑھایا جائے تاکہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے. اس واقعے کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ حرص و طمع اور لالچ کے لیے مانگ رہی تھی، بلکہ ازواج مطہرات کا یہ سوال اس لیے تھا کہ زیادہ نفع ملے گا تو زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گی. اور یہ بات کوئی تعبیر کے درجے میں نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے. نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سال بھر کا خرچہ ایک ساتھ بیویوں کو دے دیا کرتے تھے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی عظیم خاتون اور دیگر ازواج مطہرات سال پورا تو کیا ہوتا اس سے پہلے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی. یہ تو خرچ کرنے والی عورتیں تھیں. ان کے نفقے کے اضافے کا مطالبہ کرنے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی دنیا مانگ رہی تھی، لیکن ظاہری طور پر یہ نفقے کے اندر اضافے کا سوال اور وہ بھی نبی علیہ السلام سے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. چنانچہ یہ آیات نازل ہوئی اور کہا کہ آپ ان لوگوں کو اختیار دیجیے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے یا الگ ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بلایا، الگ الگ آپ نے سب کو اختیار دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس میں جلدی نہ کرنا اور بہتر ہوگا کہ تم اپنے والد سے مشورہ کرنا. کہا کیا بات؟ کہا اللہ نے یہ فرمایا کہ اختیار ہے میرے ساتھ رہنا ہے یا الگ ہونا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس میں کیا اپنے والد سے جا کے مشورہ کروں؟ آپ کے بارے میں اپنے والد سے مشورہ کروں گی؟ میں نے آپ کو اختیار کیا اور اس کے علاوہ میرے پاس اور راستہ کیا ہے؟ ازواج مطہرات کے بارے میں یہ محبوبانہ خطاب نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ مطالبہ اگرچہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے تھا، لیکن نفقے کا اضافہ یہ ان کا پسندیدہ کوئی اللہ رب العزت کو عمل نہ لگا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے حوالے سے کچھ تقریباً 7 باتیں بیان کی ہیں جو ان کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے. وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ ہر عورت کو یہ 7 باتیں سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کے پہلے رکوع میں پڑھنی اور سمجھنی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی آواز کے اندر قدرتی اور فکری طور پر جو لچک ہے، مردوں سے بات کرتے ہوئے اس کو باقی نہ رکھیں. مردوں سے بات کرتے ہوئے انداز کو روکھا نہ ہونا چاہیے. جو فکری لچک عورت کی آواز میں نرمی اور نزاکت رکھی ہے، مردوں سے بات کرتے ہوئے اس کو کچھ روکھے پن کے ساتھ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کوئی بدتمیزی یا بد اخلاقی کرے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن انداز میں ایسا نہ ہو کہ بد مائل ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ جو عورتوں کی بات کرنے کا انداز ہے کہ غیر عورتوں سے بات کرتے ہوئے بھی نزاکت ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں. قرآن کریم نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ لا تحسان بالقول، کہ اپنی فکری جو لچک ہے اس کو باقی نہ رکھا جائے، کیونکہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، وہ تمہاری باتوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مائل ہونا شروع ہو جائے. دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلو. اگرچہ ہمارے معاشرے میں یہ آواز بہت بری لگتی ہے اور عورتیں کارڈ اٹھا کر نکل کر اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں گھروں کی 4 دیواری کے اندر مقید کر دیا گیا،
یہ مردوں نے نہیں کیا، پیدا کرنے والے خلق آدم کائنات کے پیدا کرنے والے نے یہ حکم دیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یہ حکم کس کو ہے؟ پیغمبر کی بیویوں کو ہے۔ جب پیغمبر کی بیویاں جیسی پاک دامن اور پاکیزہ عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو پھر قیامت تک آنے والی تمام عورتیں کیسے اس حکم سے مستثنیٰ ہو سکتی ہیں کہ اپنے گھروں میں قرار پڑو؟ کیونکہ مرد کا کام گھر سے باہر کا ہے، عورت کا کام گھر کے اندر کا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے کوئی ناجائز نکل سکتی ہے، ضرورت کے تحت، اور اگر نکلے گی تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ حجاب اور پردے کا اہتمام ہو۔ بھارت اپنے گھروں میں قرار پڑو۔ دو حکم ہو گئے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح کی زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر کرتی مت کرو۔ زمانہ جاہلیت میں بے حیائی اور فحاشی اور ریانی عام تھی، زیب و زینت کا اظہار عورتیں باہر نکل کر مردوں کے سامنے کیا کرتی تھی، اس زمانے کا یہ دستور تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس چیز کو بالکل یہ منع کر دیا گیا اور کہا کہ وہ جو جاہلیت اولیٰ ہے اس جیسی زیب و زینت کا اظہار ہرگز کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ زمانہ جاہلیت کے اور جاہلیت اولیٰ سے زیادہ بڑھ کر آج زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تین حکم ہو گئے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ یہ خاص طور پر عورتوں کو کہا جا رہا ہے، اگرچہ حکم تو سب کے لیے لیکن بطور خاص خطاب عورتوں کے ہے کہ اقمنا الصلاۃ، اے عورتوں تم لوگ نماز قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھروں میں عورتوں کا بھی نظام صلاۃ کو قائم کرنا اور گھر میں پانچوں وقتوں کی نماز پڑھنا، جس طرح یہ مردوں کا کام مسجد میں آ کر ہے، گھروں میں عورتیں بھی اس حکم سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ چاروں حکم ہو گئے۔ پانچواں حکم زکات کی ادائیگی کے لیے کہا آتین الزکات، زکات ادا کرو۔ یہ بھی حکم مردوں کے لیے نہیں صرف بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں بھی اپنے زیوروں کی زکات نکالنے کی پابند ہیں۔ اسی طرح اگلا حکم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس سے اگلا حکم یہ ہے کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ اور رسول کی باتیں کی جاتی ہیں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یا احادیث رسول پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تم ان کا آپس میں مذاکرہ کرو۔ یہ 7 حکم بطور خاص عورتوں سے ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 10 صفات ذکر کی گئی ہیں جن میں مردوں اور عورتوں دونوں کا تذکرہ مشترکہ طور پر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ 10 صفات جس کے اندر ہوں گی اللہ اس کو مغفرت اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ 10 صفات ہیں: مسلمان ہونا، مومن ہونا، اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہونا، سچائی اور صداقت کو اپنانا، اسی طرح صبر اور ثبات اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، خشوع و خضوع اختیار کرنا، صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اس میں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ الگ صیغے ذکر کیے گئے: مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات۔ اس کا مطلب یہ کہ چاہے وہ مرد اور چاہے عورت، جس کے اندر یہ 10 صفات ہوں گی اللہ اس کو مغفرت اور اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اس سورت کے اندر سورہ احزاب میں ایک اور پرانے زمانے کی زمانہ جاہلیت کی ایک بری رسم کا خاتمہ کیا گیا، وہ یہ کہ جو لیپالک بچہ ہوتا ہے، لیپالک بچہ ہوتا ہے، اس کو ایڈاپٹ کردہ بچہ کہتے ہیں۔ اس بچے کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ اس کو اپنا سگا بیٹا سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ایک تو یہ کہ اس کی بلدیت میں اپنا نام لکھتے تھے۔ قرآن کریم نے سورت کے پہلے رکوع میں منع کر دیا کہ تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تم ان کے نام سرپرست کی حیثیت سے تو اپنا نام ظاہر کر سکتے ہو لیکن ولدیت میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ سگا بیٹا یہ تمہارا کہنے سے ہو نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ تمہارا اڈاپٹ کردہ بیٹا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے کسی سے نکاح کیا اور پھر اس سے اگر اس کا معاملہ نہ چل سکا تو اس کی مطلقہ بیوی جس کو اس نے طلاق دے دی ہے تو وہ تمہاری اپنی سگی بہو نہیں ہے، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ اس زمانے میں برا سمجھا جاتا تھا، نبی علیہ السلام سے باقاعدہ یہ کام کروایا گیا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی اور رشتے کی خاتون تھی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے درمیان موافقت نہ ہو پائی اور ان کے درمیان طلاق پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم آیا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح کیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، تو نکاح کرنے کے بعد ایک شور برپا ہو گئی۔
لوگوں نے طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی اور فرمایا کہ یہ ہم نے اپنے پیغمبر کو خود حکم دیا تھا کہ وہ نکاح کرے تاکہ مومنین کے اوپر کوئی حرج نہ رہے اس سلسلے میں اور یہ رسم ختم ہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے پالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں. ختم نبوت کا مسئلہ اسی صورت کے اندر ذکر کیا گیا اور بہت صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے نہ والد ہیں نہ یہ تمہارے تم میں سے کسی کے باپ ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اور یہ قرآن کریم کی واحد آیت نہیں ہے جس میں ختم نبوت ذکر کی گئی. قرآن کریم کی تقریباً 100 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جس میں ختم نبوت کو کھول کھول کر ذکر کیا گیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر کتاب لکھی ہے ختم نبوت کے نام سے، جس میں انہوں نے آیتوں کو جمع کیا ہے اور 100 آیتیں جس میں جمع کی ہیں، جس میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قرآن کی 100 آیتوں سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. ان تمام آیتوں میں سب سے زیادہ واضح اور صریح آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے نکاح اور طلاق کا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو بیوی پر عدت نہیں ہوتی، اس لیے کہ عدت خلوت صحیحہ یا کسی طریقے سے دخول کے بعد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ذکر کی کہ آپ 4 سے زائد نکاح جتنے چاہے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت صرف آپ کو عطا کی ہے اور نہ عام مردوں کے لیے تو صرف 4 تک کے نکاح کی اجازت ہے. دوسری خصوصیت کی بات یہ ہے کہ 4 نکاح یا 4 سے زائد نکاح جو بھی آپ کریں بیویوں کے درمیان آپ کے لیے مساوات ضروری نہیں. اگرچہ 1 سے زائد نکاح اگر کوئی مرد کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر یہ شرط بیان کی گئی ہے کہ عدل سے کام لے سکتے ہو تو کرو، نہیں لے سکتے تو ایک ہی نکاح پر اتفاق کرو. جو لوگ 1 سے زائد نکاح کرتے ہیں لیکن مساوات نہیں کرتے وہ گنہگار ہوتے ہیں. قرآن کریم نے واضح طور پر منع کیا ہے کہ اگر تم خیال نہیں رکھ سکتے تو نکاح نہ کرو 1 سے زائد نکاح. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت تھی کہ آپ بیویوں کے درمیان مساوات نہ کریں، جس کے پاس جانا چاہیں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں. لیکن عجیب بات یہ کہ اس خصوصیت سے آپ نے کبھی ساری زندگی فائدہ حاصل نہیں کیا. آپ نے ساری زندگی مساوات کا ایسا مظاہرہ کیا کہ کوئی کیا قیامت تک مساوات کر سکتا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حتیٰ کہ میں مرض الوفات میں جب آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہ رہا تھا کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ بیماری کے ایام گزاروں، لیکن آپ نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے آپ نے بیویوں سے پوچھا، اجازت طلب کی اور یہ آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ کا گھر عائشہ کی باری کا لائے. بیویاں سمجھ گئی کہ آپ چاہتے ہیں تو سب نے اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزاریں اور وہیں پر آپ کی بیماری کے ایام گزرے اور انہیں کے پاس ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے آپ کی دنیا سے نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی کیا اپنے عین مرض الوفات میں بھی مساوات کا لحاظ رکھا. تو نبی علیہ السلام کو تو اجازت دی پھر بھی آپ نے مساوات کا مظاہرہ کیا. عام لوگوں کو جن کو مساوات نہ کرنے کی اجازت نہ ہو ان کے لیے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے. 1 سے زائد نکاح کا شوق تو ہوتا ہے لیکن مساوات بھی ایک ایسا قاعدہ ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. سورۃ السبا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے. قوم سبا یمن کے اندر بسنے والی ایک قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا. خاص طور پر ان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو بھرے ہوئے کھیت، بھرے ہوئے باغات اور ایسے پھلوں سے لدے ہوئے درخت عطا کیے تھے کہ یہاں سے وہاں تک انسان چل کر اس کو کراس نہیں کر سکتا. خالی ٹوکرا لے کر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کوئی پہنچتا تھا تو پھل ٹوٹ ٹوٹ کر وہ اتنے دیتے تھے کہ وہ ٹوکرا بھر چکا ہوتا. اتنے پھلوں کا یہ عالم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ناشکری کی. چنانچہ ان کے باغات کی سیرابی کے لیے اللہ نے ان کو پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ عطا کیا تھا جو ڈیم کی صورت میں سد معارف کے نام سے تھا. اللہ رب العزت نے ان کی ناشکری کی وجہ سے وہ ڈیم کی دیواریں ایسی توڑی کہ وہ پانی ایسا آیا کہ جس نے اس سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا.
اس سے معلوم ہوا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری انسان کی نعمتوں کے زوال کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ ساتھ اپنے دو بندوں کا تذکرہ کیا کہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا اور بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے شکر ادا کر کے دیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو کیسی حکومت دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو صوتی جمال دیا تھا، خوبصورت آواز، اتنی خوبصورت کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے ساتھ ہم نوا بن کر آواز میں آواز ملا کر پہاڑ بھی تسبیح پڑھا کرتے تھے اور پرندے بھی چلتے ہوئے رک جاتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح ان کی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کیا تھا، ایسے جیسے ربڑ کو نہیں موڑتے اس طرح سے لوہے کو پکڑ کر پڑھتے تھے۔ انہوں نے اس زمانے کے اعتبار سے زرہیں بنانے کا کام کیا تھا اور زرہیں بنا کر یہ فروغ کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی صبح کا سفر ایسا ہوتا تھا جیسے مہینے کا، اور شام کی مسافت کا سفر ایسا ہوتا تھا جیسے کہ کوئی مہینے کا۔ ایسا زبردست اس زمانے کا ہوائی جہاز اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا۔ اسی طرح ان کے لیے تانبے کا پگھلتا ہوا ایک ایسا لکوڈ شکل میں مائع تھا کہ جس کو وہ سانچوں میں ڈال کر اس تانبے سے جو چیزیں چاہتے تھے بناتے تھے۔ یہ دونوں اللہ رب العزت کے وہ پیغمبر تھے کہ جنہیں اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ جنات ان کے ماتحت حکومت ان کے اوپر، جنات کے اوپر بھی تھی، اور ساری نعمتوں کے باوجود انہوں نے شکر ادا کیا۔ تو قوم سبا ناشکری کی وجہ سے برباد ہوئی، اور یہ دونوں پیغمبر جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے قیامت تک کے لیے جن کا نام روشن ہوا۔ ہم سب بھی اپنی زندگیوں میں غور کریں، اللہ نے ہمیں بھی بے پناہ نعمتوں سے نوازا۔ ہر انسان اگر کبھی بیٹھ کے مراقبہ کرے نا نعمت کا کہ مجھے اللہ نے کیا دیا، تو پھر نظر آئے گا کہ کیا دیا۔ ہم عام طور پر سوچتے یہ ہے کہ ہمیں کیا نہ ملا، ہماری سوچ کا محور کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا نہ ملا، فلاں کو تو ملا، ہمیں کیا نہ ملا۔ اور جب ہماری سوچ منفی ہوتی ہے تو ہمیں نہ ملنے والی چیزیں نظر آتی ہیں، حالانکہ ملنے والی چیزیں جو اس سے زیادہ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کی نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں ہمیں ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نعمتوں کے سوال کا شکار ہوں۔ سورہ فاتر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ فرشتے کیسی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے کہ کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر اللہ تعالیٰ جس مخلوق کے اندر جتنا اضافہ اور طاقت اور قوت پیدا کرنا چاہے اللہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید کے کچھ دلائل ذکر کیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی تخلیق فرمائی، نطفے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ایک انسان بنا کر جب اس کو پیدا کیا تو اس کے جوڑے جوڑے بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے عمر دی۔ اس عمر سے انسان نہ کم جی سکتا ہے نہ زیادہ جی سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی اس تخلیق پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی معرفت تک اس کو رسائی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کشتی کا تذکرہ کیا، کیسے منو ٹن وزن لے کر یہ سمندر کی پشت پر چل رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ سمندر کے اندر کھارا پانی، میٹھا پانی الگ الگ ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی۔ رات کا دن میں اور دن کا رات میں داخل ہونا، جیسے سردی گرمی میں راتیں دراز اور چھوٹی ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اتنی نعمتیں اللہ کے علاوہ بتاؤ کوئی اور ذات ایسی ہے جو پیدا کر کے تمہیں دے سکے؟ چلو اتنی نعمتیں تو دور کی بات ہے، یہ جن کی تم پرستشیں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو ایک چھوٹے سے کھجور کے چھلکے کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ابھی کھجور کی گٹلی کو دیکھیے گا، کھجور کی گٹلی پر ایک جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، ایک جھلی ہوتی ہے۔ اچھا، اس جھلی کے نیچے اس کا جو شق ہوتا ہے، جو کٹ ہوتا ہے، اس کٹ کے اندر اگر آپ کبھی دیکھیں باریک سا دھاگا نکلتا ہے، آپ کبھی غور کیجیے گا، قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ تو اس دھاگے کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اس دھاگے کو بھی فتیلہ کہتے ہیں اس کو، اس فتیلے کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اس کھجور کی گٹلی کی جھلی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ چل جائے کہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بن جائیں، تم سب کے سب محتاج ہو، اللہ غنی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ اگر تم اللہ
محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کتاب اللہ کی تلاوت کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کا وصف ذکر کیا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس تجارت میں ان کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جس میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور ریشم کے کپڑے، یہ ساری نعمتوں کو حاصل کر کے وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے غموں کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس حال کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب ایک انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے بہت سارے مواقع پر تنبیہ کرتے ہیں، بہت سارے مواقع پر تنبیہ کرتے ہیں اور اس کو یاد دہانی کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کے لیے تیاری کر لو۔ بہت مواقع ہے، اگرچہ انسان زبردستی آنکھ بند کر کے جی رہا ہو کوئی غلط بات ہے، لیکن آتے ضرور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمی جب جہنم میں چیخو پکار کر رہے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے تاکہ ہم جا کر دنیا میں کچھ نیک اعمال کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں دنیا میں ہم نے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے۔ ڈرانے والے کا مطلب ایک تو واضح مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، دوسرا مطلب مفسرین نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ بیماری کی صورت میں ڈرانے والا، اسی طرح پریشانی کی صورت میں ڈرانے والا، گرد و پیش میں ہونے والی موتیں یہ ڈرانے والے، اور ایک تفسیر تو یہ بھی ذکر کی ہے کہ پوتے کا پیدا ہونا یہ بھی ڈرانے والا، پوتے کا پیدا ہونا کہ ابا جی آج تو ابا جی ہیں، کل یہی ابا جی جب دادا جی بنتے تو پوتا آ کر دادا جی کو یہ کہتا ہے کہ اب دادا اب تیاری کر لو اور میں آ گیا ہوں، اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا۔ کہ قرآن کریم کے اس تفسیر میں نذیر کی تفسیر میں قول یہ کہ اس سے مراد ڈرانے والے سے پوتا ہے کہ پوتے کا پیدا ہونا دادا کے لیے پیغام ہے کہ اب تیاری کرو، اب دن دور نہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، یاد رکھیے گا، قرآن کے اسلوب کے غور کرنے سے پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی کے دو اہم اسٹیشن آتے ہیں۔ یہ بڑی کام کی بات ہے، سنیے گا، دو اہم اسٹیشن آتے ہیں، کوئی پہلے اسٹیشن پر پہنچ چکا ہے، کوئی دوسرے اسٹیشن پر پہنچ چکا ہے۔ پہلا اسٹیشن آتا ہے 40 سال کی عمر، 40 سال کی عمر۔ یہ اسٹیشن ایسا ہے کہ جس اسٹیشن پر پہنچ کر اب سامان پیک کر لو، جیسے کہ ہم کراچی میں اگر آئے تو کون سا فاٹک ہے، گگر فاٹک وغیرہ، جہاں پر ہم اپنے سامان اٹھا لیتے ہیں اور باہر کھڑکیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب کراچی اسٹیشن آنے والا ہے۔ یہ 40 سال کی عمر، یہ سمجھ لیجیے کہ اب تیاری کی عمر ہے۔ اس کے بعد 20 سال کا مزید آپ کو وقت ملتا ہے، 60 سال کے بعد بونس کی زندگی ہوتی ہے، 60 سال کے بعد بونس کی زندگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان، 60 سے 70 کے درمیان، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے آگے بڑھے۔ تو پہلا اسٹیشن پہنچ چکا ہے، کوئی دوسرے اسٹیشن کو بھی کراس کر چکا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ دونوں اسٹیشن کراس کرنے کے باوجود گناہ کے کام میں پڑا، یہ ہے اصل۔ یہ نہیں کہ ہم اسٹیشن تو زندگی کے گزریں گے، لیکن کوئی 60 سال کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہا، گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں چھوٹ نہیں رہی، حرص و طمع اور لالچ ہے، اس کا مطلب وہ دونوں اسٹیشن گزار چکا ہے اور اب بھی اس کی آنکھ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بنا میں رکھے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے ہم سب کو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے یاد رکھیے کہ دونوں اسٹیشن آئیں گے، یہ بھی سمجھ لیجیے، یہ دونوں اسٹیشن کوئی آنا ضروری نہیں ہے، کوئی پہلے اسٹیشن تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ 40 سال پہنچے گا، کسی کو کیا پتا کہ 40 دن بھی زندہ رہ گئے۔ قبرستان میں تو چھوٹے بچوں کی بھی خبریں ہوتی ہیں، جوانوں کی بھی خبریں ہوتی ہیں، اس لیے ہم سب بہرحال اپنی موت کے لیے فکر مند ہوں۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی آخری سورت سورہ یاسین، کیا ہی پیاری سورت، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا، اے نبی آپ اللہ کے رسول، اللہ قرآن کی قسم کھا، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ یاسین یعنی اے نبی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ قرآن حکیم کے قسم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان بدبختوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے نصیب میں آپ کی مخالفت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ایمان سے محرومی لکھ دی گئی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب اللہ فرمائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے جو کسی قوم میں بھیجے گئے تھے۔ پہلے ابتداء 2 نبی آئے، پھر ان کی تصدیق کے لیے تیسرے نبی آئے، لیکن قوم نے ان کی بات کی تکذیب کی، ان کو کہا کہ آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، ہم آپ کو کہاں مان سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ انہی کے قوم کا ایک بندہ کھڑا ہوا، انہی کے قوم کا جس کا نام ذکر کیا گیا ہے حبیب نجار رحمہ اللہ تعالی، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ان کی تصدیق کرو اور میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں۔ قوم نے پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ جب وہ بڑھ کر اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے نعمتوں اور اکرام سے نوازا، تو انہوں نے اللہ سے یہ فریاد کی کاش کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے کہ میں اپنی قوم کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا، تاکہ میری قوم ہو سکتا ہے کہ اب ایمان لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اللہ بھلا ہو کہ کتنا ہی نیک و صالح تھا، زندگی میں بھی اپنی قوم کو سمجھایا، مرنے کے بعد جب اللہ کی نعمتیں دیکھی تب بھی اس کی خواہش یہ تھی کہ اللہ زندہ کر دے تاکہ میں بتاؤں اور ہو سکتا ہے کہ اب مسلمان۔ کتنی خیر خواہی اس کے اندر کی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر اپنی 3 نشانیاں، تیسرے رکوع میں اپنی 3 نشانیاں ذکر کی ہیں۔ ایک بنجر زمین پر اللہ کی طرف سے بارش کا اترنا اور پھر اس کا زرخیز ہونا، ایک نشانی ہے۔ دوسرا، رات اور دن کا آنا جانا، کہ کبھی رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ سورج اور چاند تک اپنے مدار پر چلنا، کہ مجال ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چھو لے، ٹکرا جائیں، اگر ایک بھی اپنے مدار میں ذرا سا بھی حرکت آگے پیچھے کر دے، کائنات کا یہ کہکشاؤں کا نظام سب تہس نہس ہو کر رہ جائے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ تیسری نشانی یہ کہ ہم نے ان انسانوں کے لیے زمین کے اندر خشکی، سمندر کے پانیوں میں ہم نے ایک کشتی کا نظام بنایا کہ کیسے بڑے بڑے جہاز اور کیسی کشتیاں ان کو لے کر ادھر سے ادھر منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت وہ مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری قبروں سے، ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، اور اللہ کے دربار میں اس وقت حساب اور کتاب کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے مومنوں کا، نعمتوں میں ڈوبنے والوں کا، اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کس طرح جنت کے باغات میں اور جنت کی نعمتوں میں منہمک ہوں گے، اکیلے ہی نہیں بلکہ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اور موج اور مستی میں، میوہ جات کے کھانے پینے میں وہ لگے ہوئے ہوں گے، اور اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی والا قول ان کو سننے کو ملے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نعمتوں والے لوگ ہوں گے، لیکن جو مجرم ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے اور ان کے زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں بتائیں گے، ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں کیا کچھ کیا جا رہا تھا۔ اور آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ذکر کرتے ہوئے اس شخص کا تذکرہ کیا جو مکہ مکرمہ کا مشرکین کا ایک سردار تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو گیا قبرستان سے کوئی بوسی دسی پرانی سی ہڈی لے کر آیا، آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا، اس ہڈی کو ہاتھ سے پسلتے ہوئے، چورا چورا کرتے ہوئے، کیا آپ یہی کہتے ہیں کہ اس ہڈی میں دوبارہ جان ڈالی جائے گی؟ اللہ نے جواب دیا، اس سے کہہ دو اس میں وہ جان ڈالے گا جس نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اس کا جواب ہی کتنا ہوتا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس میں جان کون دوبارہ ڈالے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وہی ڈالے گا جس نے پہلی مرتبہ ڈالی، اس میں کون سی حیرت کی بات؟ اور سوچو تم پہلی مرتبہ پیدا کرنا تو بظاہر مشکل نظر آتا ہے، کسی چیز کا سیمپل اور نمونہ مل جائے تو دوبارہ تو آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ سورہ یاسین ہے جو قرآن کریم کا قلب کہلاتا ہے، قرآن کریم کا دل۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک مرتبہ اس کی تلاوت کی اس کو 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ دن کے آغاز میں جس نے سورہ یاسین پڑھی پورا دن اس کے لیے آسانی کے اور تمام کاموں کی کفایت کے ساتھ گزرتا ہے۔ رات کو کوئی پڑھے رات بھر کے کام اس کے لیے آسان،
عورت کو درد ذہن ہو، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ درد ذہن میں اگر عورت پڑے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، معاملے میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ کھانے کی قلت کی حالت میں پڑا جائے، کم کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر دعوت کے تقریبات وغیرہ کے اندر جو دعوت کے کھانے ہوتے ہیں اس میں سورہ یاسین پڑھی جائے۔ اگرچہ یاد رکھیں سورہ یاسین یا قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف کھانوں میں یا ہم کسی مرنے والے کے سامنے جانکاری کے لیے پڑھیں، یہ برکت کی بات میں بتا رہا ہوں، ورنہ قرآن کے نزول کا مقصد اس سے ہدایت حاصل کرنا۔ لیکن بھارت اللہ نے قرآن میں یہ برکتیں رکھی ہیں کہ اس کو جس مصیبت میں تکلیف میں روایت میں تو آتا ہے کسی بھی تکلیف اور مصیبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سورت کی تلاوت کرو گے، اللہ اس کی برکت سے اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرے۔ اللہ ہمیں اس سورت کو تھامنے کی، یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میرے امت کے ہر فرد کے دل میں یہ سورہ یاسین۔ اللہ تو ہمارے پیارے نبی کی یہ خواہش ہم پورا نہ کریں، ارادہ کریں آخری اشرا شروع ہو رہا ہے، ہم کوشش کریں جس کو یاد ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، نہ یاد ہو تو کوشش کریں کہ اس اشرے میں رمضان کے آخری اشرے میں نے سورہ یاسین یاد کروں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں یاد ہوں، جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کافی حصہ یاد ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں، ہمت کریں، کم سے کم شروع تو کر دیں، کم سے کم شروع تو کر دیں۔ یہ سورہ یاسین اگر ہمیں زبانی یاد ہو گئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا پوری ہوگی۔ دوسرا یہ کہ یہ قرآن کا قلب ہمارے قلب میں آ جائے، قرآن کا قلب ہمارے قلب میں آ جائے۔ اللہ میں اس کی برکتیں نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مشكورين بها قابلين وأنعمنا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔